اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 12 سے ہے جی۔ 11 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہاں تک بتایا کہ جب اللہ نے کہا کہ لاٹھی پھینکیں اور جب لاٹھی سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر اور خوف کے مارے پیٹھ پیچھے کر کے دوڑ پڑے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ موسیٰ گھبرائیں نہیں، خوف نہ کھائیں، میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا حکم، ایک تو لاٹھی کا سانپ بننا، اور اب دوسرا حکم دیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ، جو آیت نمبر 12 ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، آپ داخل کریں، ڈالیں اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، پھر اپنے ہاتھ کو باہر نکالیں، بیضاء، وہ سفید ہوگا، چمکیلا ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف یا بیماری کے۔ موسیٰ ڈنڈے سے آپ نے سانپ تو دیکھ لیا، اب اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر باہر نکالیں تو وہ سفید چمکیلا ہو جائے گا، غیر سوء، بیماری والا سفید نہیں، جس طرح وہ برس کی بیماری ہوتی ہے نا جو انسان کو سفید کر دیتی ہے، ایسا سفید نہیں ہوگا، چمکیلا سفید رنگ کا وہ ہاتھ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی کیا تو وہ ہاتھ سفید ہو گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا فی 9 آیات، یہ 9 نشانیاں ہیں، الی فرعون، یہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وقومہ، اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، انہم کانوا، بے شک وہ ہے، قوما فاسقین، فاسق قوم، حد سے بڑھ جانے والی قوم ہے، میری یہ 9 نشانیاں لے کے اس کے پاس جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ان 9 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ 9 نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور فرعون کی ساری قوم نے ان 9 نشانیوں کو دیکھا، جن میں سے 2 کا تذکرہ تو رب نے یہاں کر دیا۔ کون سی 2 جی؟ عصا اور سفید والا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ باقی 7 کون کون سی ہیں؟ باقی 7 جو ہیں وہ ہم پیچھے بھی سنتے آئے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مینڈک کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، ٹڈی دل ان کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیے تھے، نقص من الاموال، قحط کا جو ہے وہ عذاب ان پر جو ہے وہ آیا تھا۔ پھر عصا نے جب سانپ نگلے تھے، اکثر اس کو بھی، اس نشانی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 9 نشانیاں ہم سنتے آئے ہیں۔ ان کے اندر من و سلوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈنڈا وہ جو پتھر پر مارتے تھے جس سے چشمے پھوٹے تھے وہ نہیں ہے، تورات نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ سب قوم فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہیں، تو یہ نشانیاں ان 9 میں شامل نہیں ہیں۔ یہ وہ 9 نشانیاں ہیں جن کو فرعون اور آل فرعون نے، جن کا مشاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مینڈک کا عذاب بھی ان پر آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا یہ 9 نشانیاں لے کے پہنچو، وہ اپنی حدوں سے باہر نکل چکا۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب آ گئے میری آیات کو لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس، مبصرۃً، اور اس قوم نے اور فرعون نے وہ 9 نشانیاں، یا مبصرہ بصیرت سے نکلا ہے کہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیں، قالوا ھذا سحر مبین، ان 9 نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اس کو کھلا جادو قرار دے دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کا حال اگلی آیت میں کہا ہے، وجحدوا، اور وہ جھگڑنا شروع کر دیا، بہا، ان آیات، ان 9 آیتوں، ان 9 معجزات کے اوپر۔ لیکن رب نے ان کے دل کا حال بتایا جی، واستیقنتھا، حالانکہ ان کا دل یہ یقین کر چکا تھا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا دل یہ یقین کر چکا تھا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ اللہ کا رسول ہے، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ کے ان معجزات کا انکار کیا، اور اللہ کے نبی کے معجزوں کا انکار در حقیقت
اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار، اور اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے، وہ تو وہ کیا۔ اللہ نے کہا انفسہم، انہوں نے اپنی نفسوں میں ظلم و علوا، ظلم کیا اور سرکشی کرتے ہوئے جادوگر بھی کہہ دیا، اور ان تمام معجزات کو دیکھ کر موسیٰ پر ایمان لانے کا انکار کر دیا سرکشی کرتے ہوئے۔ پھر اللہ نے کہا فانظر کیف کان، پھر اے نبی دیکھیں پھر اے نبی کیسے ہو گیا عاقبۃ المفسدین، ان فسادیوں کا حال۔ پھر وہ حال کیا تھا جی؟ آپ گائے بگاہے سنائے ہیں کہ غرق کر دیے گئے تھے سمندر کے اندر۔ یہاں پر رکوع ختم ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ یہ تذکرہ پیچھے ایک پہلے بھی آ چکا ہے پچھلی صورت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باغ والا واقعہ جو ہے، وہ جو سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا، والد صاحب نے فیصلہ کیا لیکن بیٹے نے بھی فیصلہ کیا، اللہ نے پھر کیا کیا تھا، بیٹے کے فیصلہ کو پسند فرمایا تھا، وہ سارا ہم سنتے آئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اب تذکرہ کرنا کیوں ضروری ہے، اور موسیٰ کا تذکرہ کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بہت بڑے پیغمبروں میں سے شمار تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آج بھی اسرائیل کا جھنڈا ہم نے دیکھا، اس کے اندر کیا بنا ہوا ہے جی؟ وہ ستارہ بنا ہوا ہے، جس کو ڈیوڈ سٹار یعنی کہ داؤد کا ستارہ کہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہودیت کے اندر اور سلیمان علیہ السلام کو یہودیت کے اندر ایک بہت بلند مقام جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سیدھا اہل کتاب کو، کیونکہ شک تھا کہ محمد کریم سچے رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے انہی کے اوپر داؤد اور سلیمان کا واقعہ مبعوث فرمایا تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ واقعی محمد کریم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اگر یہ سچے رسول نہ ہوتے تو یہ خبریں ان پر مبعوث نہ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ یہاں سے علم سے مراد نبوت ہے جی، ٹھیک ہے، اور دوسری مراد حکمت بھی ہے جی، ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات، اور علم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت ان پر نازل فرمائی۔ وقال، کہا ان دونوں نے، یعنی داؤد علیہ السلام نے بھی اور سلیمان علیہ السلام نے بھی، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے، فضلنا، جس نے فضیلت دی ہم دونوں کو، علی کثیر، بہت سے لوگوں پر، من عبادہ المؤمنین، جو مومنین ہیں، مومن بہت سے لوگوں پر اللہ نے ہم دونوں کو فضیلت دی۔ اسی الفاظ سی ملتی جلتی دعا ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے، جس کو مبتلائے مصیبت کی دعا کہتے ہیں، کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو مصیبت میں دیکھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر، ہاں جی، خلقی تفضیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے سے، اگر میں انسان کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو کینسر میں مبتلا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ مرض نہیں دیتا۔ تو جب بھی کسی مبتلائے مصیبت کو دیکھا جائے، اس دعا کو پڑھا جائے۔ اور اس کلاس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے پہلے بھی لگایا تھا، میں دوبارہ ابھی کلاس کے واٹس ایپ گروپ پہ لگا دوں گا، تاکہ جب کبھی ہو، جب بھی آپ کسی مبتلائے مصیبت کو دعا دیکھیں، کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے تو اس دعا کو پڑھیں۔ دیکھیں یہ دعا کون پڑھ رہا ہے جی؟ یہاں پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی پر بھی یہی دعا مبعوث ہوئی جو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے تھی۔ اچھا، وارثا، اور وارث ٹھہرائے گئے، بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان بیٹے ہیں، داؤد والد ہیں، تو ہم نے داؤد کا جو وارث ہے وہ سلیمان بنایا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات کنفیوژن ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے، ایک بیٹے نہیں تھے۔ یہاں پر صرف وراثت کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کیوں کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ انبیاء کی وراثت جو ہے نا وہ علم ہوتا ہے جی، اور جو مال وہ دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ امت کے لیے کیا ہو جاتا ہے جی؟ صدقہ ہو جاتا ہے۔
انبیاء کرام دنیاوی جو دولتیں چھوڑ کر جاتے ہیں، اول تو چھوڑ کے نہیں جاتے، لیکن پھر بھی جو سامان وہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا بٹوارا نہیں ہوتا، اس کے وارث کون ٹھہرائے جاتے ہیں جی؟ وہ امت پر صدقہ ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اور انبیاء کرام کا وراثت کیا ہوتی ہے جی؟ علم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ علم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث علم کے لحاظ سے بنایا گیا کہ باقی سارے داؤد علیہ السلام کے بیٹے موجود تھے، لیکن اللہ نے نبوت کا تاج سلیمان علیہ السلام کو پہنایا۔ اچھا جی، وقال یا ایھا الناس، اور کہا انہوں نے اے تمام لوگوں، علمنا، خود ذکر کر دیا کہ مجھے علم دے دیا گیا ہے۔ کون سا علم؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولی کو۔ نطق، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں نطق جو ہے نا، وہ پرندے کا جو بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے نا، تو جو ہلکی سی چونچ وہ کھولتا ہے، اس حرکت کو کیا کرتے ہیں؟ نطق کہتے ہیں۔ تو پرندوں کی بولی کے پرندے جو ہلکی سی چونچ بھی کھولتے تھے، وہ جو ان سے چی کی آواز بھی نکلتی تھی، اس کا مطلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اس پیغمبر یعنی سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ اور صرف پرندہ کیوں، مختلف جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھیں۔ ابھی آپ سنیں گے چونٹی بولے گی، چونٹی کا علم تھا، تو اسپیشل پرندوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کی ایک حدیث میں منطق ملتی ہے کہ پرندے جو ہے نا وہ معمور تھے سلیمان علیہ السلام کے اوپر، تیز دھوپ کے اوپر کیا کرتے تھے کہ پرندے ان کے اوپر کیا کرتے تھے جی؟ چھاؤں کیا کرتے تھے، اپنے پروں کو پھیلا کے رکھا کرتے تھے، جسے سلیمان علیہ السلام چھاؤں میں رہتے تھے۔ تو یہاں پر اسپیشل ان پرندوں کا تذکرہ کیا کہ پرندوں کی بولی اللہ نے مجھے سکھائی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے علاوہ اور بھی سب کچھ سکھایا، یعنی کہ سب کچھ سے مراد ہر قسم کی جانوروں کی بولی سکھائی، لیکن پرندوں کو خاص اس لیے کیا کہ ان کی ڈیوٹی بھی خاص تھی، وہ 24 گھنٹے ان کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ ان ھذا، بے شک یہ بات، لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے ان پیغمبر پر کیا۔ یہ دنیا کے واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں، ان کی بولیاں، ہواؤں، جنوں، انسانوں، سب کی حکمرانی جو ہے نا وہ ان پیغمبر کو عطا فرمائی۔ ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ تبھی اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اقرار کر رہے ہیں دونوں پیغمبر کی، خاص کر سلیمان علیہ السلام، کہ یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا جی۔ اچھا جی، ہم اگلی 2 آیتیں پڑھ کر آگے سنتے ہیں، کیونکہ آگے پھر چونٹی کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ اچھا جی، وَحُشِرَ، جمع کیا، حشر کر رہے تھے، لِسُلَیمان، سلیمان علیہ السلام، جنودہ، اپنے لشکر کو۔ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر اکٹھا کر رہے تھے، کسی جگہ پہ جا رہے ہوں گے، جس طرح اگلی آیت میں آپ کو سمجھ آئے گا وہ جگہ کہاں تھی، کیوں تھا، اس پر خاموش ہے اللہ کا قرآن۔ سلیمان علیہ السلام ایک لشکر کو جمع کیا، اور اس لشکر میں کون تھے جی؟ من الجن، جن بھی تھے، والانس، انسان بھی تھے، والطیر، پرندے بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ فہم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام ان کے گروپس بنا رہے تھے۔ گروپ سے مراد جس طرح ہمارا اسکول ہوتا ہے نا، فرسٹ کلاس ہوتی ہے، ایک الگ گروپ ہوتا ہے، سیکنڈ، تھرڈ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیغمبر ان تمام جنوں کا گروپ الگ بنا رہے تھے، انسانوں کا الگ بنا رہے تھے، پرندوں کا الگ بنا رہے تھے، جس کو آپ تشکیل کہہ سکتے ہیں، یا گروپس بنانا یا بٹالین بنانا، وہ بنا رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حتی اذا اتوا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے، علی واد النمل، ایک ایسی وادی میں جہاں چونٹیوں کے گھر تھے جی، چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ اچھا جی، قالت نملۃ، کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے ساری چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، ایسا نہ ہو کہ نہ کچل ڈالیں، سلیمان علیہ السلام، و جنودہ، اور ان کا لشکر۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم سارے اس لشکر میں کیا ہو جاؤ، کچلی جاؤ، ماری جاؤ۔ وہم لا یشعرون، اور اس کی خبر سلیمان علیہ السلام کو ہو ہی نہ، ظاہر بات ہے چونٹیاں ہیں، کیا پتہ چلے گا۔ تو یہ جملہ تھا۔ باقی اگلا جو سلیمان علیہ السلام نے کہا ان چونٹیوں کو دیکھ کر، اور پھر جو ایک دعا سکھائی،
اللہ نے وہ دعا قرآن میں اس لیے رکھی کہ ہمیں بھی اس دعا کو سیکھنا ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے سبق میں کریں گے.